ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی سے، فرمایا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اکبر ورضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں ان سے پوچھیں گے کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے اے بار الہ، اے اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیا بات ہے، کیا کمی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے کیا میں تمہیں اور ایک چیز نہ عطا کروں؟ وہ یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ، کہ میری رضامندی تم پر میں نے ڈال دی ہے، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تو اللہ ایک تو راضی ہو جائے، پھر کبھی بھی اس کے بعد ناراض نہ ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت میں جنتیوں کو اللہ خوشخبری سنائیں گے اپنی رضامندی، راضی ہونے۔ لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا دی۔ تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کو، ان کی عزت کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھ۔ تو اس لیے ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرنا، کانٹروورسی، ایسے تھے ویسے تھے، کیا انہوں بھی اتنی ہمیں بھی اتنی، ایسی باتیں، یہ سب ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے ان کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں آخر وقت میں ان کو ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس سے پہلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ نے راضی ہونے کی بات کر دی، اس کا اعلان قرآن میں کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان سے ناراض ہو؟ جب کمپنی کا مالک کسی کو معاف کر دے، دوسرے چپراسی کو اور معمولی حیثیت والے کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو سمجھاتے ہوئے اور ایک آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور ان کے ساتھی، تو کیا معلوم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، انہی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ ان کی خاص چیزیں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، ورحماء بینہم اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے چاہنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر
ان کی نشانیاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہی شان ان کی تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی۔ یہ آیت پاک سورہ فتح کی ہے، اس سے پہلے کی جو آیت پیش کی گئی تھی وہ بھی سورہ فتح کی ہے۔ غور کرنے کی چیزیں کیا؟ ایک تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ رہنے والے، سمجھ گئے، یہی حضرات صحابہ ہیں۔ تو یہ ایک لحظے کے لیے بھی کوئی ساتھ رہا ہو، بلکہ ایک نظر بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہو ایمان کی حالت میں، وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ صحابی سنگولر ہے، صحابہ اور اصحاب رسول یہ پلورل ہے۔ اچھا، تو جمع بولیں گے، رضی اللہ عنہ ایک کو بولیں گے، رضی اللہ عنہ زیادہ ہوں تو بولیں گے رضی اللہ عنہا، عورت ہو صحابیہ ہو تو ان کو رضی اللہ عنہا بولیں گے، دو ہوں تو رضی اللہ عنہما بولیں گے۔ اب ان کو تم دیکھو گے، تراہم رکعن سجدا، تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے، اور یہ بھی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے چاہنے والے۔ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اس میں بھی جو لفظ ہے وہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کی فضل اور اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس نیت سے کرتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ سجدے اور عبادت میں لگتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانیاں، ان کے چہروں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہی شان ان کی تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی۔ تو قرآن کے علاوہ پہلی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا، تورات میں، انجیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات اس میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل اس میں۔ ایسے ہی اور مثال دے کر اس آیت میں آگے بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں تک اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب کچھ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو بھی توجہ سے سنیں۔ یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں میں سے اور عقیدوں میں سے ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب کے سب اچھے تھے، سچے تھے، پوری دنیا کے ایمان والوں سے اچھے تھے۔ جتنے بھی اولیاء ہوں، ابدال ہوں، صلحاء ہوں، علماء ہوں، ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب لوگ پوچھتے انہوں بھی انسانی نہیں کیا، ہمیں بھی انسانی نہیں کیا، دو بھی برابر نہیں کیا۔ دیکھو ان کی فضیلت اللہ نے جیسے ان آیتوں میں بیان کی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں بیان کی۔ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے فیصلے کرتے تھے۔ ایک حدیث سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر، مسلمانوں کی ایک فوج بغرض جہاد کے لیے روانہ کی جائے گی۔ اچھا، تو اس موقع پر لوگ اس تلاش و جستجو میں ہوں گے کہ کیا اس لشکر میں کوئی صحابی ہے۔ اب اس لشکر کو، اس فوج کو دیکھ کر
اس میں تلاش کریں گے کس کو؟ مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ صحابی کو. ایک صحابی اس لشکر میں مل جائیں گے اور انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح نصیب فرمائیں گے. اللہ، تو یہ ایک صحابی اس فوج میں موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے مسلمانوں کو کامیابی، مسلمانوں کو فتح مندی نصیب فرمائیں گے. تو ہمارے بارے میں ایسا ہے کیا؟ ہمیں رہے تو اللہ کامیاب کر دیں گے. کرو ہمیں سوچ کی صورت صبح اٹھ کو آنا کر تو یہ ہو جاتا ہے، رات رات سجدے میں پڑھ کو کہاں رہتی ہمیں. اچھا، اور سنو، اور ایک مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا میرا وجود و بقا میرے صحابہ اکرام کی حفاظت اور امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. یعنی میں جب تک میرے صحابہ کے درمیان میں رہوں گا ان کی حفاظت ہوگی، وہ امن اور سلامتی میں رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنا یہ باقی لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. اب بولیں گے انہوں تو نبی تھے نہیں کیا، انہوں رہے تو ایسا نہیں ہوگا کیا؟ یہ بات تو صحیح ہے. پھر آگے فرما رہے میرے صحابہ اکرام کا وجود میری امت کے امن اور امان اور سلامتی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو جب تک صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں گے تو باقی جو امت ہے وہ امن میں، امان میں، سلامتی میں رہے. پھر فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پر وہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطرات سے دوچار ہوگی جن سے میں آگاہ کر چکا ہوں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے جائیں تو امت پر عجیب و غریب قسم کے حالات آئیں. تو ان کا موجود رہنا، ان کا وجود خود امت کے لیے امن، سلامتی اور امان کا ذریعہ ہے. ایسی گارنٹی ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے انہوں بھی ہمیں بھی برابر نہیں کیا، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی گستاخی کی بات ہے، دریدہ دلی کی بات ہے. ایسوں کو اپنی زبان پر لگام دینا چاہیے، زبان کو بند کر کے رکھنا چاہیے. اور سنو تیسری حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو. الفاظ پر غور کرو. احدن عربی میں ہے کسی ایک کو بھی، سمجھ گئے؟ تو پورے صحابہ میں رضی اللہ عنہ کسی کو بھی نعوذ باللہ کم کر کے بتانا، ان کے بارے میں کچھ بولنا اور بے ادبی کے انداز میں اور عظمت کے بغیر ان کا نام لینا. آج کل بہت آسانی سے معاویہ بولاتے، نعوذ باللہ. تو چچا ہوں کون؟ حضرت بھی نہیں، رضی اللہ عنہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. معاویہ ایسا غصہ آتا ہے، سنے تو نفرت ہوتی. سمجھ گئے؟ تو فرمایا کسی کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اتنے بلند مقام اور اللہ کے محبوب ہیں کہ سنو غور سے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی ان کے ایک مد، سمجھنے کے لیے ایک سیر، 1 کلو، بلکہ نصف مد، آدھا سیر خرچ کرنے کے برابر بھی ثواب کے مستحق نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی ایک سیر، 1 کلو یا آدھا کلو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو تو وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے برابر نہیں. تمہیں کیا کرنے جائیں گے؟ کون سا پہلے سے دیتے ہیں گھر کو؟ اگر دیے تو بھی کتنا دیں گے گھر کو؟
تول کو ماپ کو دیں گے. احد پہاڑ مدینے کا بہت بڑا پہاڑ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد یحبنا ونحن نحبہ, یہ پہاڑ بھی ہمارے سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اتنا بڑا پہاڑ جیسا صدقہ بھی کوئی کرے تو ان کے 1 کلو 1 مد 1 سیر یا آدھا کلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کمپیئر کر کے نہیں دیکھنا, یاد رکھو. سمجھتے ہیں کیا؟ آج کل ایسی چیزیں بہت آ رہی ہیں, اس لیے اس مضمون کو بہت تاکید کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. یاد رکھو ایسی چیزیں سننا بھی نہیں. ہمارے دلوں میں کبھی بھی نعوذ باللہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات دل میں آ گئی تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. یاد رکھو, صاف بات. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اگر کوئی بات تھی تو بھی اللہ معاف کر دیا. اللہ معاف کرے, ہمیں نہیں معاف کرے تو پھر ہم کون ہوئے بولو؟ تو اس لیے بے ادبی کے ساتھ, بغیر عزت کے, بغیر احترام کے ان کا نام لینا, ان کے بارے میں بولنا بہت بری بات ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے. اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پھولنے پھلنے بڑے ہونے کو ایک مثال کے ساتھ دی. جیسے کھیتی لہلہاتی ہے تو کسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے, تو ویسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد بڑی, ماشاءاللہ طاقتور ہوئے. تو یہ چیز, یہ نظارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کتنا بھاتا ہوگا, کتنا اچھا ان کو نظر آتا ہوگا, ہے نا؟ اب اگر کوئی ان سے چڑھتا ہے, ان کی تعداد بڑھے, شان و شوکت بڑھے, ان کی عزت بڑھے, اس کو دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے, دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ یہ مثال بیان فرمایا لیغیظ بہم الکفار, تاکہ کافر لوگ جو ہے اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو جائے, ان کو غصہ آ جائے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھے وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہوا. اس لیے کہ ہم نہیں بولے لیغیظ بہم الکفار کر کے, اللہ خود فرما رہے. تو اتنی بڑی چیز ہے. اس سے پہلے کلاس میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات میں نقل کیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں کچھ کلاشز ہوئے, مشاجرات صحابہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لڑائیاں ہوئی, جنگیں ہوئی, قتل و قتال ہوا, ایسا بھی نہیں. الفاظ بھی دیکھو کتنے اچھے ہیں. مشاجرات, شجر عربی میں درخت کو بولتے ہیں. درخت کی جڑ زمین سے جڑی رہتی ہے, اس کا تنا نکلتا ہے. اچھا, وہ بھی کس سے کنیکٹڈ ہے؟ جڑ سے کنیکٹڈ. پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں, ان شاخوں پر پتے ہوتے ہیں, پھول پھل ہوتے ہیں. اب درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں, ہوا جب چلتی ہے تو ایک شاخ دوسرے شاخ سے لگتی ہے, ٹکراتی ہے. سمجھ گیا؟ لیکن وہ شاخ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ تنے سے, اور جڑ سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے. تو ویسے صحابہ رضی اللہ عنہ اعمال میں, ایمان میں, سب چیزوں میں بنیادی طور پر بالکل برابر. نظریاتی اعتبار سے, اپنے موقف کے, اپنے خیال کے لحاظ سے ان کی ایک رائے ہوگی, ان کی ایک رائے ہوگی. تو اس لحاظ سے انہوں اپنی رائے کو حق سمجھتے ہوں, انہوں اپنی رائے کو حق سمجھتے ہوں, اس میں کچھ بات ہوئی ہو تو بنیادی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں. ایمان کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, دین کی باتوں کے لحاظ سے سب اسی سے جڑے ہو. سمجھ گیا؟ یہ اسے بہت بڑے طریقے سے بتانا, ایک دوسروں کے خلاف میں ٹھہرانا, اور نعوذ باللہ دشمنوں جیسا اس کو ان کو پیش کرنا بہت بڑی بدبختی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے آپس کے اختلافات جو ہوئے اس میں کچھ ہاتھا پائی ہوئی. اچھا, کچھ شہید بھی اگر ہوئے, کسی کا خون بھی اگر بہا, تو فرمایا تل کا دماؤن طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا. یہ وہ خون تھا جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا. ہم نعوذ باللہ اس موقع پر نہیں تھے, ہم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا نہیں, کسی پر تلوار اٹھایا نہیں, تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو
اس خون سے بچایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس طرح کے تبصروں تذکروں سے بھی کیا کریں، بچائیں. انو اندھ عمرہ اند عمرہ ایک جنا اسٹیج پر کھڑ کو بولتا کرتے اندھ عمر کی تقدیر دا اند عمر کو تقدیر، اس کا نام بھی عمر کہتے ہیں. اپنے بارے میں کس کے ساتھ جوڑ کو بولتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہیں کون سی کھیت کی ملی نے، انہیں کون رنگا بولا، ان کے ساتھ جوڑ کو اپنے کو بولتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ گئے بھائی؟ تو اس لیے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ ہونا. تو اب تک جو ہے فرقہ باطلہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہوئے آئے، وہ سب راستے سے جو ہٹے ہیں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی وہ کیا ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے. یا تو نعوذ باللہ ان کے بارے میں بدزبانی کیے، بدگمانی کیے، یا ان کے بارے میں غلو کیے، بہت زیادہ بڑھا دیے، تو مقام کو بڑھا دیے ہوں، مقام کو گھٹا دیے ہوں. اس طرح کی چیزوں سے گمراہی آتی ہے. تو اس لیے صاف ستھرے رہنا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے، بنیادی عقیدہ ہے. ہمارے دلوں میں ذرا برابر بھی کہیں بھی کوئی بات نہیں آنا چاہیے. یاد رکھ لو، اس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے صاف طور سے. اس لیے انہوں ایسا بولتے نا، یوٹیوب میں ایسا آتا نا، وہ ایسے بحث ہوتی نا، لعنت ہو ایسوں پر. سمجھتے ہیں کیا کون ہوتے ہیں انہوں کون کیا طویل ہے جانتے. لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لب کشائی کریں، ناشائستہ الفاظ بھر دیں، اور اسے اٹھا کر چھیڑ کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے کیا کرنے جاتے ہیں بولو. اس سے پہلے بھی میں کئی بار مثال دیا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولے تو وہ صاف طور سے دین اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ دین اسلام کی عمارت ہی کو جڑ سے وہ اکھاڑ رہا ہے، اس کی بنیاد ہی کو وہ ہلا رہا ہے. کیوں؟ مثال دیا تھا میں، کیا شخص یاد ہے کیا؟ کوئی وی آئی ٹی کے بارے میں تعریف کر کے بولا تھا، یاد ہے؟ تو تعریف خوب کرتا، وی آئی ٹی بہت زبردست ہے، انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا سب بولتا. لیکن اس کا پرنسپل ہے دیکھو یہ 1 نمبر یہ کہتا، اس کا سیکریٹری ہے دیکھو یہ بولتا. اب ایسا بولے کیا ہوتا، پورا ٹرسٹ پورا بھروسہ ان پر سے اڑ جاتا. سمجھ گئے؟ تو ویسے ہی دین اسلام کی کوئی تعریف کرے، بہت اچھا مذہب، بہت سچا مذہب، سب بولا لے، لیکن صحابہ جو تھے انہوں برابر نہیں ہوا. ایسا بولے کیا ہوا، قرآن کس کے ذریعے سے ہم کو پہنچا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ. حدیثیں ہمارے پاس کس واسطے سے آئی، صحابہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے آئی ہے نہیں بھائی. حدیثیں کون پہنچا ہے ہمارے کو؟ ہمیں ڈائریکٹ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کیا؟ نہیں. وہی اتر سے تو دیکھے کیا؟ جبریل علیہ السلام آئے سو کب تک ہونا محسوس ہوا کیا؟ سمجھتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں دیکھے، نہ قرآن کے اترنے کو دیکھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم ڈائریکٹ سنے. تو یہ سب جس ذریعے سے، جس سورس سے ہم تک پہنچی ہیں وہ کون تھے؟ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تھے. وہ ڈٹو ویسے ہی نقل کرتے تھے، کیسا بولے، کیسا کر کے دکھائے، اسی طریقے سے اس کو نریٹ کرتے تھے، روایت کرتے تھے، نقل کرتے تھے. اس طریقے پر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر نعوذ باللہ شک شبے کی اگر باتیں کر دیں گے تو پھر پورا دین اسلام ہی کیا ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا. ہر حدیث کے بارے میں یہ انہوں سننے کی نہیں کی، نہیں انہوں سن کو بولتے ہیں کہ اپنی طرف سے بولتے ہیں کہ سمجھتے ہیں. قرآن بھی لے لو، ڈائریکٹ ہمیں سننے کیا، انہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، انہوں حضرت جبریل علیہ السلام کے پہنچانے سے، انہوں رب العالم کی طرف سے لانے سے، اس طریقے سے واسطہ بواسطہ یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. اب اس واسطے کے اندر شک شبہ پیدا کر دیے تو پھر دین اسلام کچھ بھی باقی نہیں رہا. کون سی حدیث اٹھائے تو بھی یہ ہے کہ نہیں کی، سننے کی نہیں کی کر کے شک شبہ شروع ہو جائے گا. تو پوری بنیاد جو ہے اس کو ہم ڈھانے والے ہو جائیں گے، جڑ کو اکھاڑنے والے ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ
اس کی پوری صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر مرتے دم تک قائم. اللہ